دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ شکریہ، کوئی شکریہ کی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں عمران خان سے تو عشق ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کا نام ہی عمران تھا. تو عمران خان کے نام کا جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ وہ جب اپنا ویلاگ شروع کرتا ہے تو کہتا ہے میں ہوں عمران خان. تو ہمیں جو ہے نا وہ عمران خان کے نام ہی سے عشق ہے. تو ایک آواز تھی اور ایک مصیبت میں کوئی شخص آپ کو کہے، تو میرے سے جو ہو سکا میں نے کیا. میں نے کبھی یہ سوچ کے نہیں کیا تھا کہ پتہ چلے گا لوگوں کو یا بتایا جائے گا. وہ اس طرح کے حالات ہو گئے، عمران ریاض کو بتانا پڑ گیا. تو ورنہ کبھی بھی میں نے کافی دن ہو گئے اس کو یہ سب کچھ ہم نے جو ہے نا یہ کیے ہوئے. وہ تو چپ تھے، میرے تو میری مسز تک کو بھی نہیں پتا تھا، میرے بچوں کو نہیں، میرے بھائیوں کو، کسی کو اس چیز کی کانوں کان خبر نہیں تھی. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے عزت. دیکھیں میں یہاں پہ اس ٹائم جو ہے وہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہوں اور مشکل حالات میں ہوں. تو میں نے تو نہیں سوچا تھا لوگ مجھے اتنا دوبارہ پیار دیں گے، یا میں نے یہ کام اس نیت سے کیا تھا. تو یہ عزت ذلت نا اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ مارنگ بلوچ ایک بہادر بیٹی ہے ہماری، جو آواز اٹھا رہی ہے، گمشدہ جو افراد کے لیے بول رہی ہے، مسخ شدہ لاشوں کے لیے بول رہی ہے، انسانی حقوق کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس ملک میں، جو ہم پورے پی ٹی آئی بول رہے ہیں، وہ بھی یہی آواز اٹھا رہی ہیں. وہ بھی کہہ رہی ہیں رول آف لا ہونا چاہیے، ہمیں زندہ رہنے کی جو ہے نا وہ ضمانت ملنی چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق ملک چلنا چاہیے. تو ہم ان کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں. ہمارا صوبائی صدر داؤد شاہ کاکڑ کو بھی میں نے کہا ہوا ہے، وہ بھی عمران خان سے ملے. ابھی اسلام آباد آئے ہوئے تھے، نہیں مل سکے، رکے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی وہ بلوچستان جائیں گے، ان کا ٹاسک ہم نے دیا ہوا ہے، میں خود ان سے بات کروں گا. ہم انشاءاللہ کوئی ٹی آر او بنائیں گے، ہم مشترکہ ایک لائے عمل بنائیں گے. وہ ہماری بہن ہے، اس کا ہم حوصلہ دیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی انشاءاللہ پی ٹی آئی جو میری بھی ذمہ داری دی ہے، زلفی بھائی کی ہے، شہباز گل کی ہے، عاطف خان، یا ہمارے یہاں پہ جو اوورسیز پاکستان کے جو سجاد برکی صاحب ہیں سیکٹری، اور ان کی، کہ ہم سارے مل کے نا مارنگ بلوچ کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے. جو ہم یہاں پہ سیمینار کریں گے، ہم کوئی کام کریں گے، ہم اس کی بھی آواز بنیں گے، ہم ہر مظلوم کی آواز بنیں گے. انشاءاللہ پاکستان میں جس کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، صرف پی ٹی آئی نہیں، پوری پاکستان کی آواز عمران خان ہے. عمران خان پاکستان خان ہے. تو ہم سب، اور جس طرح عمران خان صاحب نے کہا، ہر مظلوم کی انشاءاللہ آواز بنیں گے اور پوری دنیا میں بتائیں گے جو ظلم اور زیادتی پاکستان میں ہو رہی ہے، چاہے وہ مارنگ کے ساتھ ہو رہی ہو، چاہے منظور پشتین کے ساتھ ہو رہی ہو، چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہو رہی ہو، یا کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ ہو رہی ہو. آپ دیکھیں ہمارا وہ جو شاعر ہے، اس کو کس طرح کا زبردست وہ شاعری کر رہا ہے، کشمیر سے اس کا تعلق ہے، احمد فراد کیا نام ہے اس کا، میرا خیال یہی. تو وہ دیکھو کس طرح جو ہے وہ آواز بن گیا. ظلم میں نا اس طرح کے بہت سے آپ کو انسنگ ہیروز ملتے ہیں، جو صرف ہم تو کچھ سامنے چہرے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ سفر انہوں نے کیا ہوا ہے، سہا ہوا ہے. وہ بیٹھے ہوئے، انہیں لوگ نہیں جانتے، لیکن وہ اپنے ملک کے لیے عمران خان کے نظریے سے سنک ہوئے ہیں. وہ شکست نہیں مان رہے ہیں، وہ بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور یہی بہادری جو ہے نا عمران خان کی اسٹرینتھ ہے، یہی حوصلہ جو ہے نا جو عوام نے دیا وہ اسٹرینتھ ہے. اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس کو گولیوں سے، توپوں سے ڈرا کر نہیں کوئی کچھ کر سکتا. آپ اوورسیز پاکستانیوں کو دیکھ لیں، وہ تو آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. وہ کیوں اتنا سفر کر رہے ہیں، وہ کیوں اتنی کوشش کر رہے ہیں، وہ کیوں یہاں پہ امریکہ میں کانگریس مینوں کو ای میلز لکھ رہے ہیں، مل رہے ہیں، وہ کیوں کہہ رہے آواز بن رہے ہیں؟ اس لیے کہ ظلم ہوتا ہوا کوئی نہیں دیکھ سکتا. جو ایک شعور والا آدمی ہوتا ہے وہ ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. تو انشاءاللہ وقت آئے گا، بہت قریب ہے وقت. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ شکست تو ہو چکی ہے، صرف اعلان فتح باقی ہے. فتح بھی ہو چکا ہے. جب خان صاحب نکلے گا انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ ود ان ڈیز چیزیں تبدیل ہوں گی، اور ایک انشاءاللہ فاتح کی طرح عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے. اور بس میرے تو دل میں ارمان ہے وہ دن دیکھوں جلد، کہ جب وہ باہر آئیں گے. اور آپ دیکھنا عوام کا پیار، جس طرح خان صاحب نے کہا تھا نا کہ 8 کو عوام نکلے گی، مجھے پورا یقین ہے. تو میں آپ کو یقین دلاؤں، جب عمران خان صاحب بھی نکلے گا نا، وہ بھی ایک تاریخی دن ہوگا، وہ بھی ایک انقلاب ہوگا پاکستان میں، کہ جب یہ خوف کے بت ٹوٹ جائیں گے اور عوام جو ہے وہ نکلے گی انشاءاللہ باہر. وہ نکلیں گے، اور پھر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی ملک واپس آنے کی سوچ رہے ہیں. ہماری تو ابھی آج کل انٹری بین ہے، اور اسپیشلی سوشل میڈیا کے لیے تو پیچھے وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں. ساری جو ریاستی مشینری ہے وہ اسی ملک میں، اور کوئی گناہ نہیں ہو رہا، صرف آواز اٹھانا گناہ ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ شتر ملک بن کے اگر کان بند کر کے بیٹھے رہیں گے تو اسی میں ان کی بقا ہے. ایک سوال آپ سے کروں گی جو کہ کل بھی اسپیس میں آیا تھا، آج ہمارے گیسٹ کے آنے سے پہلے بھی وہ سوال آیا تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا بلیک ڈے اور جلسہ اور پروٹیسٹ،
کچھ علاقوں میں ایسے کہہ رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, ان کے جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتی, تو اس کے لیے وہ کہاں کمپلین کریں؟ کیا ان کا کوئی وہ ہے کوئی نمبر, کوئی جگہ جہاں پہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں یا کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ ایکٹیویٹی کرو, ہمیں پارٹ بننا ہے اس کا؟ دیکھیں میں تو یہاں پہ اوورسیز میں ہوں, یہاں پہ بھی پورے امریکہ کے مختلف چیپٹرز جو ہے وہ کر رہے ہیں. ابھی میں مشیگن جا رہا ہوں, میں وہاں پہ لیڈ کروں گا انشاءاللہ پروٹیسٹ, اور سجاد برکی صاحب یہاں پہ پروٹیسٹ لیڈ کریں گے ہیوسٹن میں, ٹیکسس میں. تو مختلف جگہوں پہ سب کر رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر بھی بلیک ڈے کا کہا ہوا ہے. تو ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کی جو تنظیم ہے اس سے رابطہ کرے, اور نکلیں گے لوگ, اور اپنے اپنے علاقے کے اندر اپنے اپنے اضلاع کے اندر پوری کوشش کریں کہ وہ بلیک ڈے منائیں, پروٹیسٹ کریں. جو ہم سب کا جو ہے وہ ایک قانونی آئینی حق ہے کہ ہم پرامن رہتے ہوئے جو ہے وہ ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. اور جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے 8 فروری کو, جو سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا ہے پاکستانی عوام کے حقوق پہ, وہ 8 فروری کو ڈالا, جس طرح انہوں نے فارم 47 کی حکومت بنائی. یہ بے شرموں کو, بزدلوں کو, اردلیوں کو بٹھا دیا ہمارے سروں پر. پاکستانی قوم ایک آزاد قوم ہے, وہ ان بزدلوں کو اپنے سروں پہ مسلط ہوا نہیں دیکھ سکتے. ان کو عمران خان جیسا آدمی چاہیے آزاد, جو پوری دنیا میں باعث فخر تھا, پورے اوورسیز پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند تھا جب عمران خان وزیر اعظم تھا. تو انشاءاللہ. اصل بھائی آپ یہ بتائیں, ابھی آپ نے کہا کہ بہت جلد شلوار قمیض والا کرو آ رہا ہے اور بہت جلد عمران خان صاحب باہر آنے والا ہے, کیا چیز کانفیڈنس دیتی ہے آپ کو؟ کیا what is that one thing؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ سچے ہو نا, جب آپ ایک نیک مقصد کے لیے کام کر رہے ہو, جب آپ 24 کروڑ عوام, ایک اللہ کی مخلوق ہے 24 کروڑ جو ظلم میں پیس رہی ہے, آپ اس کی آواز بن جاؤ اور وہ آپ کی آواز بن جائے, تو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق کا ساتھ نہیں دے. اللہ تعالیٰ تو دیکھیں کہتا ہے نا کہ پہلے آپ تو کھڑے ہو, آپ اپنے لیے آواز تو اٹھاؤ, پھر مدد آئے گی اللہ کی. تو ابھی تو پوری قوم کھڑی ہو چکی ہے, پوری قوم اتنی مارے کھا چکی ہے, ہم شہدا دے چکے ہیں, ہم دربدر ہو چکے ہیں. خان صاحب جیسا شخص, اس کے قیمتی انہوں نے 1.5 سال ضائع کر دیے. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ عمران خان جیسے شخص کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے یار. وہ پوری مسلمان امہ کا لیڈر ہے, وہ رہبر ہے, اتنے قیمتی دن اس کے ضائع کر دیے انہوں نے. تو میرا تو پورا ایمان ہے کہ کبھی بھی بزدل جو ہے نا وہ فاتحہ نہیں ہو سکتا. یہ تو چند دنوں کی ان کی بات ہے. عوام جب اتنی ساتھ ہو آپ کے, اور اتنی قربانیاں دے رہی ہو, اور اوورسیز پاکستانی آپ دیکھ لیں, وہ پاکستان نہیں جا سکتے بیچارے, ان پہ کیسز بنائے ہیں, ڈرا رہے ہیں, ان کی فیملیوں کو ڈرا رہے ہیں. اظہر مشوانی کو آپ دیکھ لیں کہ میں جب چھپا ہوا تھا دبئی میں, تو یہ بھی وہاں پہ چھپا ہوا تھا, کس طرح اس کے بھائیوں کو تنگ کیا. مجھے پتا ہے, دیکھیں عمران ریاض کا تو آپ کو پتا چل گیا ہے کس طرح یہ لندن تک پہنچا ہے, وہ بھی ایک سٹوری ہے پوری, جس طرح جو ہے نا مشوانی نکلا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ ہم سب ابھی ہمارے کتنی ہماری بہنیں ہیں, بچیاں ہیں جو بیچاری سوشل میڈیا سے ان کا تعلق تھا, وہ آج تک پریشان ہیں. میں نام نہیں لے سکتا, اوپن نہیں کر سکتا. بہت سے لوگ جو ہے وہ بیچارے ناکردہ جرم کی سزائیں بھگت رہے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایمان کی طاقت جو ہے نا سب سے بڑی طاقت ہے دنیا میں. نہ پیسے کی طاقت ہے, نہ آپ کو کرسی وہ طاقت دیتی ہے جو ایمان کی طاقت دیتی ہے. تو ایمانوں والا, ایمان پہ, اللہ پہ یقین رکھنے والی قوم ہے پاکستانی. تو ہم سب انشاءاللہ پر امید ہیں. اور عمران خان جب اندر سے دیکھیں نا کیسا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, کیونکہ جو ہے نا یہ بیچارے جو بونے ہیں, جو باہر بیٹھے ہیں, جو کرسیوں پہ بڑی بڑی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بیچارے ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے, یہ کچھ ان کی کوئی خبر ہی نہیں آتی. یہ جو ٹی وی پہ جو ہمارے جو خلاف بھی بول رہے ہیں, وہ بھی عمران خان کا نام لیے بغیر اپنا ان کا بھی پروگرام نہیں چل رہا. تو ہم سب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تیزی سے چیزیں چینج ہوں گی, اور ایج پہ پہنچ چکے ہیں. اور یہ اب کچھ دنوں کی بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس عذاب سے, اس کرب سے نکلے گا, ایک حوصلہ ملے گا لوگوں کو. آپ دیکھیں جب حوصلہ ملے گا نا, آپ وہ دن دیکھنا کہ پاکستان میں کیسے خوشی ہوگی. یہ جو آج مرجائے ہوئے چہرے ہیں نا, جس طرح پانی پھول کو دو دوبارہ وہ ایسے کھل جاتا ہے, اوپر آ جاتا ہے, اس طرح انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئیڈیاز کی بھرمار ہوگی انشاءاللہ جب عمران خان صاحب آئیں گے. یہ جو اوورسیز باہر بیٹھے ہیں, میں ان سے مل رہا ہوں کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے یہاں پہ بزنس ٹائکون بنے ہوئے, اتنی محنت کر رہے ہیں, اتنا نام کما رہے ہیں. تو ان کے, میں کہتا ہوں کہ اگر ان کو موقع ہم دے دیں نا صرف, تو ہمارا پاکستان بغیر پیسے کے یہی صحیح کر دیں گے, جو ہمیشہ سے خان صاحب کہتے رہے ہیں.